نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے، حلال و حرام کے چند احکامات، قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رمجم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، اسی طرح مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ شرعی امور سے بحث ہوتی ہے۔ پہلا حکم جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو اور نہ کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں، یہ دوسرا حکم بتایا جا رہا ہے کہ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ شراب، جوا، بت اور پان سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو محترم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نکل نہ جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور اپنے خیال میں حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ مشرکین کا یہ جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔
جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے انہیں سزا دیں چاہے انہیں معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظرکشی اور اللہ تعالیٰ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارہ کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سماء میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ہرگز ایسے نہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغزماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت اور کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اسلوب تلقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے۔ ظاہر ہے دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا آپ خود ہی جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور آیت 19 میں ہے ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ضروری ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد باس اور جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء
حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی اور ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کو کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے، ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جبکہ ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ۔ انشاءاللہ 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔